بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق سے ہوا۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالی نے دو طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جھوٹ کے بولنے والے، جھوٹوں کے حمایتی، نبی کی تعلیمات کو جھٹلانے والے، اللہ پر جھوٹ الزام باندھنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو سچائی کے عادی ہیں، سچے لوگوں کے حمایتی ہیں، سچائی کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگلی آیتوں میں تذکرہ ہے کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے جو تم میرے بندے کو دھمکاتے ہو؟ سبق یہ دیا کہ ان نادانوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کون سی طاقت ایسی ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں، کیا یہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا یہ کوئی ان کی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ جن معبودوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ مشرکین کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی پیشانی پہ بل آ جاتے تھے، اور ان کے معبودوں کا ذکر آتا تھا تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں قرآن اور قرآن کی تلاوت کا سننا بعض لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے، اور جب کوئی میوزیکل چیزیں چل رہی ہوں، دنیا کی تفریحات کی باتیں چل رہی ہوں تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 46، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آیت نمبر 46 ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت معلوم ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں جب یہ کافر مشرک آتے ہیں تو تمنا کریں گے کہ ساری دنیا کا خزانہ لے لیا جائے اور کسی طرح ہمیں نجات مل جائے، لیکن نجات کی کوئی صورت اس وقت نہیں ہوگی۔ اگلی آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین میں سے بہت سارے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن کی زندگی اسلام کی مخالفت میں اور بڑے بڑے گناہوں میں گزری، تو انہوں نے اسلام لانے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ زندگی کا سوال کیا کہ وہ زندگی جو ہم نے نافرمانیوں میں آپ کو ستانے میں گزاری ہے، اسلام لانے سے کیا وہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت اتری، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، صدق دل سے جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہو تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس آیت سے متعلق فرماتے تھے کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، مایوسی سے نکالنے والی ہے، اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے،
اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر متقیوں کا تذکرہ فرمایا کہ نیک لوگ، تقوی والے لوگ جو اللہ کی مرضی اور فرمانبرداری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی دکھ ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور غم اور صدموں سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سور پھونکے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قرب قیامت جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، ساری عمارتیں اور سب کچھ نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ میدان حشر کی طرف قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر دوڑیں گے، اور پھر وہاں جا کر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو جو لوگ نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں ان کو روانہ کر دیا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب جہنمیوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا تو داروغہ جہنم ان جہنمیوں سے پوچھے گا، کیا تمہیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کسی نے نہیں کرایا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے اللہ سے ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ڈرایا تھا لیکن ہم نے مانا نہیں تھا۔ اگر ہم دنیا کی زندگی میں ان کی بات مان لیتے، ڈرانے والوں کی بات سن لیتے اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کر لیتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب اس جہنم میں رہو اپنی دنیا کی زندگی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگلی آیتوں میں جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا تو فرشتے ان کو استقبال کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جائیں گے، یعنی بہترین قسم کا استقبال ہوگا، اور ان کو بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ خوشی کے کلمات کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا وقالوا الحمد للہ سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتیاں ہو، فادخلوها خالدین، اور اس میں ہمیشہ رہو۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ نیکی کی زندگی گزارو گے تو جنت ملے گی، آج وہ وعدہ اللہ نے سچا کر دکھایا۔ سورہ مومن شروع ہوتی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن کا تذکرہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ شروع کی آیتوں میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ کے معاف کرنے کا تذکرہ ہے، توبہ کے قبول کرنے کا تذکرہ ہے، اور اگر کوئی گناہ گار توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے سخت عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ مومن کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں آیت الکرسی پڑھے اور سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لے تو سارا دن اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تکالیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ حامیم اور اس کے ساتھ لا ینصرون لگا دیں، حامیم لا ینصرون، دشمنوں سے بچنے کے لیے بہترین مجرب عمل ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں بہت خیر خواہ ہیں، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولادوں میں سے جو نیکی کی زندگی اختیار کرے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی جنت۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ آگے قیامت کا تذکرہ ہے، جب قیامت کے دن سارے لوگوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اس وقت صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا۔ دنیا میں تو پھر بھی کسی نہ کسی کا حکم چلتا ہے، کسی نہ کسی کا زور چلتا ہے اور سب اپنا زور چلاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا، کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، اس وقت صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کی بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
بلکہ جس نے جو کیا ہوگا اس کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے اگلے آیت میں گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو زمینوں میں، چلتے پھرتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو کہ گزشتہ قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کیا اور کیسے برباد کیا۔ اس کے بعد فرعون کے دربار کا تذکرہ ہے۔ فرعون اپنی دربار میں مجلس جمائے ہوا بیٹھا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ فرعون کے درباریوں میں اس کے وزیروں میں ایک مرد تھا جس کو اللہ فرما رہے رجل مؤمن، مرد مومن تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون کے اس مجمع میں، اس شورا میں سب کے سامنے یہ کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو اور جو اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن کسی نے اس مرد مومن کی بات نہ مانی۔ اس مرد مومن نے خود ہی خاموشی سے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس مشورے کی اطلاع دے دی کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہو چکا ہے، آپ اپنی حفاظت کا سامان کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ متکبرین کا انجام یعنی فرعون کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ جب اس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر ہلاکت اتاری۔ پھر مزید اس مرد مومن کا تذکرہ ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا کی زندگی تماشا ہے، من عمل سیئا فلا یجزی الا مثلها، اگر برائی کرو گے تو وہ برائی تمہارے سامنے آئے گی، اور اگر کوئی نیکی کرو گے، نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اس کو بدلہ بہترین صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ مرد مومن فرعون کے دربار میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا اور ساری قوم کے لوگ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، نجات کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم لوگ مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا ہے اور یہ اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، تو اس کے مارنے کا سب نے ارادہ کر لیا، یعنی اس مرد مومن کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بھری مجلس میں کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اس نے یہ آیت پڑھی کہ میں اپنے سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اس آیت کی برکت سے فرعونیوں کا زور اس پر نہیں چلا اور اس مرد مومن کا وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں اندھا اور بینا، یعنی ایک وہ آدمی جس کی آنکھیں ہوں اور ایک وہ جس کی آنکھیں نہ ہوں، دونوں برابر نہیں ہوتے، اسی طرح نیک اعمال کرنے والے اور برائی کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں یہ دنیا میں بھی خوش عیش ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہے، اور جو لوگ برائی کی زندگی اختیار کرتے ہیں دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی ان کی خراب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت اور دعاؤں سے منہ پھیرتے ہیں یعنی نہیں مانگتے، تو وہ لوگ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ دن اور رات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ تم اس میں آرام کیا کرو، سکون حاصل کیا کرو، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس میں کام کاج کیا کرو۔ جب انسان اللہ کی فطرت کے خلاف چلتا ہے کہ راتوں کو جاگ کر کام کرتا ہے اور دن میں بڑا سوتا رہتا ہے تو اس کی صحت برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جو اللہ انسان کو بنانے والے ہیں وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی صحت کس چیز میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ رات کو سو جائے کرو، سکون حاصل کیا کرو، اور دن میں کام کاج کیا کرو۔ آگے آسمان و زمین کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور کس قدر بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیتوں میں سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ ہے، قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ کس قدر طاقتور لوگ تھے
اور کیسے ہی مضبوط انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی کتنے ہی مضبوط تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اگلی آیتوں میں حساب و کتاب کا منظر ہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے نامہ اعمال کے پوچھنے کا طریقہ بدلیں گے کہ اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے جسمانی اعضاء بولیں گے۔ جس طرح دنیا میں زبان بولتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے بلوائیں گے اور ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ ہاتھوں سے کیا گناہ کیا کرتا تھا، اس طرح پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ پاؤں سے کیا گناہ کیا کرتا تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے کفار مشرکین کا مزاج بیان ہو رہا ہے کہ دینی تعلیم، قرآنی تعلیمات کو روکنے کے لیے یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو مشرکین کے سردار بالخصوص ابو جہل وغیرہ یہ لوگ جمع ہو کر وہاں پہ شور کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کو سننے سے بچتے تھے، لوگوں کو بچاتے تھے۔ ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ قرآن کریم میں اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے کہ صدق دل سے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کان لگا کر سن لے تو ضرور اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ قرآن کریم کو لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے، شور کیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی بعض دفعہ بہت سارے لوگ جو کہ ہوتے مسلمان ہیں لیکن دین سے اور دینداروں سے اور بالخصوص مدارس والوں سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ ان کو قرآنی تعلیمات اور قرآن کا چرچہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور ان کی زبانوں پر جب بھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں تو دینداروں کے لیے ان کے لیے نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ خوش نصیب ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان پر ڈٹ گئے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ایمان پر ڈٹ گئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بشارتوں کا اعلان فرما رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی باتوں سے لوگ دین کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف آتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور لوگ اس کے کہنے پر نیک اعمال کی طرف آتے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیک لوگوں کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خوبی ایسی ہے کہ انہ ولی حمیم، کہ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوبی کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب برائی کا بدلہ، یعنی کوئی برا کر رہا ہے اور سامنے والا اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کوئی توڑ رہا ہے، یہ جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خوبی ایسی ہے کہ اگر تم دشمن پر بھی یہ خوبی استعمال کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بنجر زمین ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سبزہ اگ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی ایسا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو سنا جائے تو لوگوں کے مردہ دل اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔